السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک، بہت بہت اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے اور آئندہ سال اس سے بھی زیادہ قربانی کرنے کی توفیق ہمیں دے، اور جن لوگوں نے اس دفعہ قربانی نہیں کی اللہ انہیں آئندہ سال ہمت دے۔ اچھا، تو بیسیکلی میری ویڈیو بنانے کا آج مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ عید ہے، آپ کو پتہ ہے 3 دن ماشاءاللہ عید رہے گی، اور گھر کے کام، اس کے بعد مہمان وغیرہ آتے ہیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا سب کے پاس، لیکن ہم نے اپنے ویورز کو ابھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ ہم ریسپیز آپ کو بتاتے رہیں گے تاکہ آپ اپنی عید انجوائے کرتے رہیں۔ اچھا، بیسیکلی میں آج آپ کو جو میرے پاس ریٹن فارم میں ریسپیز تھی جو میرے ٹیچر نے مجھے دی تھی، ٹیچرز نے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم سیکھتے تھے، تو یہ جو ریسپیز ہیں یہ ہم نے تب کی نوٹ کی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے کام والی ہیں کیونکہ ہم بھی انہی سے سیکھ کے آگے گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا، اور میری میم نے بھی بولا، کالج والی نے، کہ آپ کی ڈائری سے ہمیں ریسپیز چاہیے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ڈائری سے ریسپی شیئر کروں، کیونکہ ہر بندہ بنا کے بتاتا ہے، دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا وہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمیں کیا سکھایا، لیکن ہم نے آج سے سٹارٹ کیا کہ جو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سکھایا ہم وہی آپ کو بتائیں، اور بالکل اتنی اچھی ریسپیز بنتی ہے، کیونکہ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہی چاہتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم بھی انہی سے آگے گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ جو میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں، آگے بھی ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن وہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو ٹوٹلی بنا کے دکھاتا ہوں، تو اس وجہ سے اچھا چونکہ عید چل رہی ہے تو اس وجہ سے آج جو سمپل سی ہماری ریسپی ہے وہ ہے مٹن گولا کباب ریسپی ہے۔ مٹن گولا کباب ریسپی ہے، اس میں آپ چکن یوز نہیں کر سکتے، میں بھی کر بھی سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ عید چل رہی ہے تو اس وجہ سے مٹن گولا کباب کی یہ ریسپی ہے۔ آپ بیف بھی کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 پاؤنڈ چکن کا لینا ہے آپ نے، اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے 1 انین چوپ کر کے اس میں ڈالیں گے، اور اس کے بعد 2 ہم لونگ ڈالیں گے، اور ہم ڈالیں گے گارلک پیسٹ آپ 1 ٹیبل سپون کر لیں۔ اس کے بعد 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ کا ہم ڈالیں گے اس میں، اور اس کے بعد 1 ٹی سپون کیومن پاؤڈر، زیرے کا پاؤڈر، اور اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں جائے گا کورینڈر، کہ خشک دھنیا نا، اسے آپ نے گرینڈ کر کے، مسلنا نہیں ہے، گرینڈ کر کے ڈالنا ہے، کہ اس کا پاؤڈر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 1/2 ٹی سپون اس میں ٹرمیرک پاؤڈر جائے گا، ہلدی پاؤڈر جائے گا، 1/2 ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر جائے گا، اور سالٹ ٹو ٹیسٹ۔ کوئی بندے ہوتے ہیں، کوئی انسان ہوتے ہیں وہ تیز پسند کرتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں نارمل پسند کرتے ہیں، جس طرح کی آپ کی مرضی ہے آپ اس طرح کا سالٹ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جائے گا 2 ٹیبل سپون لیمن جوس، سب سے اتھینٹک، اور اس جو ریسپی ہے میرے ٹیچر نے مجھے بتائی اس میں یہ لیمن جوس لازمی آپ ڈالیے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کی جگہ ٹماٹر یوز کر لیں یا ہم سرکہ یوز کر لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بیسک سی چیزیں ہیں، یہ آگے ہی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو چیزیں یہ ہیں ان میں وہی جائیں گی، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ 2 ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس کا جائے گا، اس کے بعد 2 ٹیبل سپون گھی یا آئل۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے ایک باؤل میں ڈالنا ہے۔ ایک باؤل میں ڈال کے تو آپ نے کم از کم 30 یا 40 منٹ کے لیے اسے ریسٹ دے دینا، جیسے ہم پیزا بناتے ہیں اس کی ڈو کو ریسٹ دیتے ہیں، اسی وجہ سے اچھی طرح کہ ایک جان کر کے ان کو ہاتھوں کی مدد سے باؤل میں یا کسی بھی اور برتن میں اچھی طرح جیسے آٹا گوندھتے ہیں اس طرح سے مسل کے تو ہم نے 30 یا 40 منٹ کے لیے اسے اسٹے دے دینا، اور 30 یا 40 منٹ کے اسٹے کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی بول بنا لینی ہے، آپ پینسل لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، اس کے اوپر جس طرح ہم کباب بناتے ہیں اس طرح کباب بنائیں گے، لیکن کباب لمبے والا نہیں بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے 2 یا 3 انچ کے کباب بنائیں گے۔ اچھا، اس طرح ہم یہ کباب بنا کے تو 5 سے 6 منٹ آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے، ہلکا سا۔ اب گھی کی بات سن لیں، ہم نے پکوڑے نہیں بنانے، تو جو گھی ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، آپ نے صرف 5 ٹیبل سپون آپ نے گھی کا یوز کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ 5 ٹیبل سپون گھی کا یوز کر کے تو لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے جانا ہے،
اور یہ جو کباب ہیں ان کو یعنی کہ رکھتے جانا ہے، اور جیسے ہی ان کا کلر چینج ہو جائے، کلر چینج ہونے کے بعد ان کی سائڈیں چینج کرنی ہے۔ سائڈیں چینج کرنے کے بعد اگر چاہیں تو آپ کوئلے کا دھواں دے لیں، نہیں تو نہ صحیح۔ اچھا 5 یا 6 منٹ لگیں گے اور یہ جو ہمارے کباب ہیں یہ بالکل تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے قیمہ کیا ہوا ہے، قیمہ زیادہ دیر نہیں لیتا۔ تو بعد میں آپ اس کو نان کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر رائتا ساتھ میں بنا لیں تو ویل اینڈ گڈ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سمپل سی ریسپی مٹن گولا کباب۔ اتنی آسان ریسپی ہے اور چند انگریڈینٹس ہیں، اور وہ بھی جو ہمارے کچن میں بیسیکلی عام طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو عید ہے، کوشش کیا کریں۔ اور میں آج اس ویڈیو میں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم بھی ادھر سے ہی اوپر گئے ہیں، لائک میرا جو یعنی کہ سب سے بڑا اس کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے، جب کبھی مجھے پتہ لگتا تھا کہ اس جگہ کمپٹیشن ہے، اس جگہ کمپٹیشن ہے، چاہے وہ آؤٹ آف سٹی تھا، کیونکہ ہمارا حفظ آباد چھوٹا سا شہر ہے، آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں موسٹلی، تو میں نے کبھی وہ مس نہیں کیا۔ جہاں کبھی بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے ادھر جا کے پرفارم کیا۔ جو ہار جیت ہوتی ہے یہ مقدروں کی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیا کریں، اگر آپ سیکھتے ہیں، آپ کو کچھ بھی بنانا آتا ہے تو آپ جایا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل شیف شروع سے ہی ہوں گے، آپ ظاہر سی بات ہے، انسان پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتا ہے پھر اوپر چڑھتا ہے، یکدم انسان یعنی کہ 10ویں یا 12ویں سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی، چونکہ آج عید کا پہلا دن ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ تو سارے لوگ اسے بنا کے تو کوشش کریں، اتنا اچھا بنے گا، اور دوسرا آپ کے مہمان بھی خوش ہو جائیں گے، آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مجھے خوشی ملے گی کہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کسی کے کباب اچھے بنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اچھا، جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرا یوٹیوب پر چینل ہے پنجابی کوکنگ، اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو یا کسی ایشو میں بھی تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، اس کے بعد فیس بک پہ، اور ٹک ٹاک پہ تو میری آئی ڈی کا آپ کو پتہ ہے، دوسرا یوٹیوب پہ پنجابی کوکنگ یعنی کہ یہ میری آئی ڈی کا نام ہے۔ آپ وزٹ کریں، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کون سا آگے لے جانا، ہم نے بھی آپ لوگوں کے لیے سیکھا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور بہت اچھا بنے گا، اور امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ ونس اگین عید مبارک۔